بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مبشر سیان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اپنی ایک گفتگو کا آغاز ایک تحریر سے کر رہا ہوں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ تحریر کچھ یوں ہے کہ پھنس گئے ہیں، بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ IMF کے پاس جاتے ہیں تو بجلی ڈیزل مہنگا کرنا پڑتا ہے، نہیں جاتے تو معیشت گرتی ہے، مہنگا کرتے ہیں تو عوام جینا حرام کر دے گی، نہیں مہنگا کرتے تو بات نہیں بنتی، الیکشن کرواتے ہیں تو ہار پکی ہے، نہیں کرواتے تو عمران گھسیڑتا رہے گا، حکومت جاری رکھتے ہیں تو مزید دنستے جائیں گے، حکومت چھوڑتے ہیں تو مستقبل طریق ہے، الیکشن مل کر لڑتے ہیں تو گندے ہوتے ہیں، علیحدہ لڑتے ہیں تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اب تو بس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ لندن سے واپس ہی نہ جائیں، اگر آتے ہیں تو آگے وہی روتا بلکتا پاکستان ہے، نہیں آتے ہیں تو یہاں کی دولت کھڈے لائن لگتی ہے، پھنس گئے ہیں، بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے ریکارڈ ہونے تک اب کابینہ کے کچھ ارکان تو پاکستان واپس جا چکے ہیں، جبکہ میاں شہباز شریف ابھی تک راستے میں ہی ہیں۔ نئی حکومت کے لیے صورتحال اس تحریر سے ملتی جلتی ہے۔ تقریباً ایک ماہ کا وقت ہوا چاہتا ہے جب سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ملکی معیشت کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکی۔ اتحاد و جماعتوں کی حکومت ابھی تک ڈاواڈول ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کیسے آگے بڑھے۔ اسی لیے معیشت کی صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر میں 23 ماہ کی کم ترین سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ ڈالر اس وقت 195 روپے میں اوپر مارکیٹ میں مل رہا ہے، جبکہ جو اسٹاک مارکیٹ جو ہے، جو 100 انڈیکس ہے، وہ 43,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے گر چکا ہے۔ وزیر اعظم آدھی کابینہ سمیت لندن میں موجود تھے، جس میں سے اب کچھ تو واپس چلے گئے ہیں، جبکہ میاں شہباز شریف ابھی تک UAE میں سنا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، جہاں وہ شیخ زاید بن نہیان کی وفات پر تعزیت کریں گے۔ کابینہ کے لندن یاترا کو ہر طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ نہ صرف ملک میں اس پر بحث عام ہوئی کہ کابینہ جو پہلے خود ملزم ہے اور اب کے آدھی سے کابینہ پہلے ضمانتوں پر رہا ہے، وہ ایک ایسے شخص سے ہدایات لینے لندن گئی ہے جو عدالتوں سے مفرور ہے اور اشتہاری ہے۔ پاکستان کو کس طرح جگ ہنسائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نئی حکومت ابھی تک عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں دے سکی، تاہم وہ اپنے ریلیف کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سب سے پہلا قدم تو وفاقی کابینہ نے یہ اٹھایا کہ اپنے نام ECL سے نکلوائے، تاکہ وہ بیرون ملک سیر سپاٹوں سے لطف اندوز ہو سکے، جبکہ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز، جن پر منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا، FIA نے اس کیس کی پیروی کرنے سے معذرت کر لی ہے، تاہم عدالت نے اس کو قبول نہیں کیا اور کارروائی جاری رکھنے کا حکم دیا ہے، تاہم اب اس کے لیے مزید ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ آج میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہونی تھی، تاہم حسب توقع میاں شہباز شریف اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور بہانہ پھر وہی پرانا بنایا گیا ہے کہ وہ چونکہ کینسر کے مریض ہیں، اس لیے وہ چیک اپ کے لیے برطانیہ میں ہیں۔ عام طور پر یہ پہلے ہی اندازہ تھا کہ میاں شہباز شریف آج سماعت پر پیش نہیں ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب جبکہ FIA نے اس مقدمے میں اسپیشل پروسیکیوٹر کو تبدیل کر کے ایک ایسے شخص فاروق باجوہ ایڈوکیٹ کو تعینات کیا ہے جو نون لیگی سینیٹر اور موجودہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے چیمبر میں کام کرتے ہیں، جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس کیس کی پیروی اس طریقے سے کی جائے کہ ملزمان سزا سے بچ سکے۔ عمران خان کے مسلسل کامیاب جلسوں کے بعد ایسے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اپنے اعصاب کھوتی جا رہی ہے اور وہ اس کے مقبولیت سے خائف ہو کر ان جلسوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی تازہ ترین مثال آج سیالکوٹ میں ہونے والا جلسہ تھا۔ اس جلسے کی جگہ کے لیے اجازت 10 دن پہلے مانگی گئی تھی، لیکن اس ہیلے بہانوں سے اس کو دیر کی جاتی رہی، اور آج جب جلسہ ہونا تھا
तो ऐन उस सुबह कहा गया कि आप इस जगह पर जलसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगह एक अक़लीती आबादी की मलकियत है और वो नहीं चाहते कि इस जगह पर जलसा हो। जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज के जरिए वहाँ पर मौजूद कारकुनान को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया और जलसे के लिए जो कुर्सियाँ टेंट वगैरह लगाए गए थे उनको उठाकर ले गई। उस्मान डार को पहले साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो जलसे के इंतज़ाम ना कर सकें, लेकिन बाद में उन्हें रहा कर दिया गया। तब इससे ज़ाहिर होता है कि मौजूदा हुकूमत अब इमरान खान के मुकम्मल दबाव में है, जो इनके कामयाब जलसों के बाद जो बार बार इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, शायद उसको अब सह नहीं पा रही है। ताहम मौजूदा हुकूमत जो पहले भी कई दफ़ा हुकूमत में रही है, उसको ये इदराक होना चाहिए कि ऐसे हथकंडों से ऐसी तहरीकें दबाई नहीं जा सकती, बल्कि ये ऐसी हथकंडे इन तहरीकों के लिए मज़ीद जोश पैदा करते हैं और बजाय ये हुकूमत के लिए कोई नेक नामी का बायस नहीं बनती, बल्कि मज़ीद बदनामी का बायस बनती हैं। और ऐसे लोग जो पहले कुछ हिचकिचा रहे होते हैं कि शायद जलसे जुलूसों में शिरकत ना करें, ऐसी सूरत में वो फिर मज़ीद रिएक्शन देते हैं और उसमें जलसे जुलूसों में शरीक होते हैं, जिससे लगता है, उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत आइंदा ऐसे इक़दाम से बाज रहेगी और ना कि ऐसे इक़दाम करके ना सिर्फ अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगी, जबकि दुनिया में भी जग हंसाई का बायस बनेगा। मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में लाकर मईशत तबाह करने में जहाँ दीगर अवामल कार फरमा थे, वहाँ ऐसे एंकर और साफ़ी ज़िम्मेदार हैं जो इमरान हुकूमत के बेहतरीन कामों पर शाबाश देने की बजाय खामखा के कीड़े निकालते रहते थे। आज हुकूमत से इसका सिला पा रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि साफ़ी फैद हसन जो कि डॉन न्यूज़ के साथ वाबस्ता थे, उन्हें वज़ीर आज़म का शबाशी का मवान खसूसी मुकर्रर किया गया है, जिनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे जानबदार सहाफ़ी सिर्फ़ एक की औकात सिर्फ़ एक ओहदा है जो वह अपने आप को लिबरल और गैर जानबदार बनाकर पेश करते रहते हैं। खबर है कि सोमवार से पेट्रोल की कीमत में 46 रुपये फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल की कीमत में 84 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान हो सकता है। मुज़म्मिल असलम की जानब से किए गए ट्वीट के मुताबिक बिजली की कीमतों में 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान है। आज नहीं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।